کہ 10 محرم کو اسی دن صبح نماز فجر کے وقت کرب و بلا میں ایک خاتون اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے کربلا کی زمین پر جھاڑو دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جھاڑو نہیں دے رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج میرا بیٹا حسین گھوڑے سے گرے گا اس فرش پر، میں کنکریاں صاف کر رہی ہوں، میں کانٹے اٹھا رہی ہوں، میں شیشے اٹھا رہی ہوں کہ کہیں میرے بیٹے کو کنکر نہ کوئی چک جائے۔ حالانکہ وہ ماں جانتی تھی کہ اس کا بیٹا گھوڑے سے جب گرے گا تو اس کے جسم پر 1900 زخم لگ چکے ہوں، 1900 زخم۔ ارے سننا بڑا آسان ہے، ایک زخم کو کھا کے دیکھو یہاں بیٹھے ہوئے 313 زخم تو صرف نیزوں کے تھے، 6 فٹ کے قد میں 313 زخم اگر لگے تو کوئی حصہ باقی بچ جائے گا بغیر زخم؟ پھر نیزوں کے زخم، پھر تلواروں کے زخم۔ مگر حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت یہ سمجھا رہی تھی، نادانوں میرے حسین نے قربانی تو بہت بڑی دینی ہے، یہ نہ سمجھو کہ اس کی ماں جنت میں سکون سے بیٹھی ہے، کربلا میں اتر آئی ہے، برقع پہن کے جسم کو ڈھانپ کے کربلا کے میدان میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ اتنی بڑی اذیت اور تکلیف تو تھی اس خاتون جنت کو کہ جنت چھوڑ کے کربلا میں جھاڑو دینے پھر رہی ہے۔ تو ماں کے جگر نے کہا بیٹا چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ یہ ہوتی ہے ماں، اللہ ہم ان کو پیار کرتے ہیں، اماں ابا کہتے ہیں، یہ تو پتھر کی طرح جامع کھڑے ہیں، یہ ماں باپ نہیں ہیں ہمارے، ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ کو بھیجو۔ اللہ ان بچوں کی شفاعت پر ان کے ماں باپ کو جہنم سے نکالنے کا حکم دے گا، پچھلا حکم منسوخ کر دے گا، اور ان کے ماں باپ کو ان کے بچوں سمیت جنت میں بھیجا جائے گا، یہ بھی شفاعت کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے بہت ہوں گے، مگر سید جو ہوگا شفاعت کرنے والوں کا وہ میرا امیر حمزہ ہوگا۔ انہوں نے کہا نانا نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سیدہ شباب اہل جنہ کہا ہے، اور میرے چچا امیر حمزہ کو جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کا سردار کہا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں کہ تمہیں پہچان نہیں ہو رہی میری، تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ میں کون ہوں؟